بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو 10واں پارہ ہے تو اس کے اندر سورۃ الانفال چل رہی ہے، اور 9ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ تھی مسلمان اور کفار کے درمیان، تو اللہ رب العزت نے جہاں اس جنگ کے واقعات کو بیان فرمایا، وہیں پر مسلمانوں کے لیے جو جنگی اصول ہیں، جنگی کامیابی کے اصول، وہ بھی بیان فرمائے۔ جنگ کے کیا اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ 4 کام تو وہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، جنگی اصول، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 4 کام ہیں کہ جن کا کرنا دوران جنگ کامیابی کی ضمانت بنتا ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی فوج سے آمنا سامنا ہو تو فاثبتوا، پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہم اسی 10ویں پارے میں تھوڑا آگے چل کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں نا، یہ تمہارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کافر تمہارے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ ان ایمان والوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 مسلمان ہوئے، 20 مسلمان، اور مقابلے پر 200 کافر آئے تو 20 مسلمان 200 کافروں پر غالب آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے صابرون، ثابت قدم رہنے والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ میدان جنگ کے اندر دشمن سے پیٹھ نہ پھیرنا، میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا، آخر تک مقابلہ کرنا، یہ ایک بنیادی ترین اصول ہے جنگ کا۔ جو قوم ثابت قدم رہتی ہے وہی جیتتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی کامیابی کا اصول یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اور جنگ کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر اور کثرت سے اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی ایک شکل تو نماز بھی ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے نماز حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ گو نماز کے طریقے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ رعایتیں وہاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی گنجائش وہاں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے یہ۔ اور اللہ کے ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسلمان کی زبان پر میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کا نام رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے اور یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب دشمن پر حملہ کرتے تھے تو اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ذکر کی ایک بڑی شکل ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَرَسُولَهُ، کہ میدان جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سب کچھ جائز نہیں ہوتا کہ جو مرضی کرو، نہیں، میدان جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اصول طے کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے طے کیے ہیں، ان سے نہیں ہٹنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو میدان جنگ کے اندر جا کر بھی، ہم نے تو عام حالت میں، امن کی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی کے لیے اگر میدان جنگ کے اندر ہو، سامنے دشمن ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت نہیں چھوڑنی۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی بہادر صحابی تھے، بڑے ہی جانباز صحابی تھے۔
غزوہ احد کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے اور وہ اپنی فوج کو بہت اکسا رہا ہے لڑائی کے اوپر، اشعار پڑھ پڑھ کر اور نعرے لگا لگا کر ان کے حوصلے بلند کر رہا ہے، دشمن کے حوصلے۔ تو میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کی گردن اڑاؤں اور اس کی آواز بند کروں، یہ جوش دلاتا ہے اور اس کے جوش میں آنے سے جو دشمن کی فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں کسی نہ کسی طرح آہستہ 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 اس کے قریب پہنچا تاکہ میں اس پہ حملہ کروں، اور جب میں نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر میں اس پہ حملہ کرنے لگا تو یکدم اس نے چیخ ماری۔ جب اس نے چیخ ماری تو اس کی آواز سے مجھے لگا کہ یہ تو عورت ہے، مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی تلوار پیچھے کر لی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے میدان میں عورتوں کو مارنے سے منع کیا تھا۔ گو ایسی عورت کا قتل پھر بھی جائز تھا جو میدان کے اندر آ چکی ہے اور لڑ رہی ہے باقاعدہ، پھر بھی جائز تھا، لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال حضور علیہ السلام کی بات میرے ذہن میں تھی، اس لیے میں تلوار پیچھے ہٹا لی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ میں اطاعت کرنا، یہ تیسرا اصول ہے کامیابی کا۔ اور کامیابی کا چوتھا اصول یہ ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، کیونکہ جنگ کے میدان میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اور کوئی بھی ناخوشگوار صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ 4 اصول بیان کیے جو کام کرنے ہیں، اور 2 کام جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ اچھا بھلا جو فائدہ ہے اور فتح ہے وہ نقصان میں بدل سکتی ہے۔ پہلا یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، میدان کے اندر جا کر نہ جو مسلم فوج ہے اسے ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کی رائے مختلف نہیں ہو جانی چاہیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے ان کے اندر، بس ایک بات، ایک فیصلہ، ایک قدم ہونا چاہیے، ایک حملہ ہونا چاہیے، کچھ کہیں حملہ کرنا چاہیے، کچھ کہیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور فوج اسی کے اندر رہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے فوج کو۔ اور دوسری بات جس سے منع فرمایا ہے اور جس سے روکا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ میدان جہاد کے اندر جو جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6 اصول بیان فرمائے، 4 کو اپنانا ہے، 2 سے بچنا ہے، جنگ کے اندر انشاءاللہ مسلمان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب منظر بیان فرمایا، اور یہ وہ منظر تھا جو انسانوں نے نہیں دیکھا۔ انسانوں کو اس کا نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کا مورال اپ کرنے کے لیے شیطان بھی اپنے کچھ شیطانوں کو لے کر وہاں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ وہ کفار کے حوصلے بڑھا رہا تھا، کفار کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان کفار کے اس عمل کو ان کے لیے بڑا مزین، بڑا اچھا کر کے بنا کے پیش کر رہا تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو تم لڑنے آئے ہو، آج ان کا کلا کما کر دو، آج ان کا نام و نشان مٹا دو۔ اور وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کفار سے کہنے لگا تمہاری جتنی بڑی فوج ہے اور جتنی تیاری ہے، کوئی تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہارے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انسانی شکل میں آیا تھا، انسانی شکل میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، لڑائی شروع ہونے لگی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، شیطان میدان چھوڑ کر بھاگا۔ اب جب وہ بھاگ رہا ہے اس وقت جب اس کی ضرورت ہے، انسانی شکل میں ہے، لوگوں نے روکا، بھائی کہاں؟ میدان اس طرف ہے، آپ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا کہنے لگا؟ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد، جبرائیل امین فرشتے آئے،
شیطان تو ان کو جانتا تھا نا، دیکھا ہوا تھا. اس نے جب اس مدد کو اور فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے بھاگا. اب یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے لیے آئیں گے تو شیطان میدان میں اترے گا، مقابلے پہ ضرور اترے گا شیطان، مقابلے پہ ضرور آئے گا شیطان. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی مدد سے اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی، اور جب مدد اترے گی پھر شیطان بھی بھاگے گا اور پھر دشمن بھی بھاگے گا. شیطان بھی بھاگے گا اور دشمن بھی بھاگے گا. اور پھر اسی جنگی تیاری، ابھی ہم نے جنگ کے اصول پڑھے ہیں، تو اصولوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی تیاری کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنی بھرپور جنگی تیاری کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی پاور ہو سکتی ہے تم حاصل کرو، اکٹھی کرو، تیار کرو، اس کے لیے پوری کوشش کرو. آج کا جو دور ہے تو یہ ایٹمی دور ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی صلاحیتیں رکھو، ایٹمی طاقت بنو تم. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ایٹمی صلاحیت ہے دشمن اس پر حملہ کرتے ہوئے 1000 بار کتراتا ہے، لیکن جو نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ شام کا اور فلسطین کا اور عراق کا اور ان کا کیا حال ہوا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو تیاری ممکن ہے، جو تیاری ضرورت ہے ضرور کرو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جب تمہارے پاس جنگی صلاحیت ہوگی نا تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ بھی تم سے ڈرے گا، جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تم سے ڈرے گا. ضرورت نہیں ہوگی ان کو تم پر حملہ کرنے کی. آج بہت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے اس حکم کو دیکھے اور اللہ کے اس حکم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. عیاشیوں میں تو پڑھ کر اربہا خربہا پیسے وہ ضائع کرتے ہیں، لیکن امت کے دفاع کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے کم از کم ان کے ہاں بڑی کمی ہے. تو اللہ کا یہ حکم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جنگی تیاری کرو، تب ہی تم دنیا کے اندر محفوظ رہ سکتے ہو، اور اگر جنگی تیاری نہیں کرو گے تو پھر دشمن تمہیں مار گرائے گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورت شروع ہوتی ہے، اس کو سورہ التوبہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ التوبہ بھی ہے، اور اس کا نام سورہ براءت بھی ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، پہلا جملہ ہی براءت ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے. اور چونکہ اس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی عجیب توبہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے. شروع میں جب یہ سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے اور براءت کے لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمان اور کافر اور یہودی اور عیسائی سب رہتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو فتح فرمایا، اور رمضان کے اندر ہی مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ رمضان کے اندر ہی ہوا ہے. مکہ کو جب فتح فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس جگہ کو ایک مکمل مسلمانوں کی چھاونی بنا دیا جائے، کنٹونمنٹ ایریا بنا دیا جائے مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا. چنانچہ اس کے لیے پھر یہ ضروری تھا کہ جو بقیہ مذاہب کے لوگ ہیں وہ اب یہاں سے چلے جائیں، وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور یہاں سے نکلیں، کہ یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی چھاونی بنے گی، یہ مسلمانوں کا مخصوص ترین ایریا بنے گا، یہاں پر کسی کافر اور مشرک کی گنجائش نہیں ہوگی. چنانچہ جس سال مکہ فتح ہوا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر ان کے معاون حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مشرکین کے اندر حج کے موقع پر اعلان فرماؤ، کیونکہ اب حج کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب اس کی ترتیب مسلمان بنا رہے ہیں، اب اس کی تمام قانون سازی مسلمان کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر
جتنے کفار اور مشرکین ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ تھوڑی سی مہلت ہے. کچھ کے لیے یہ مہلت چند دن کی تھی، کچھ کے لیے یہ مہلت 4 ماہ کی تھی، کچھ کے لیے یہ مہلت 8-9 ماہ کی تھی. بس اتنا ہی، بس اتنا ہی. آپ کے ساتھ جو مہلت ہے، جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی روح سے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اور جو ہی معاہدہ ختم ہو اور مدت ختم ہو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے نکل جائیں. اب یہ صرف اور صرف اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت، مسلمانوں کا یہ کنٹونمنٹ ایریا بن کر رہے گا، مسلمانوں کی یہ چھاونی بن کے رہے گی جہاں غیر متعلقہ افراد کو رہنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد، اس سال کے بعد، جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے اس گھر میں نہیں آ پائیں گے اور اس کے قریب بھی نہیں آ پائیں گے. تو ایک جو مضمون ہے اس سورت کا، سورہ توبہ کا ابتدائی مضمون، وہ یہ ہے کہ اس جگہ کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کرنا ہے، کیونکہ اس جگہ کے جو اعمال ہیں وہ صرف مسلمان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح اس پارہ نمبر 10 کے مضامین میں سے اور سورہ التوبہ کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ بھی ہے جس کا شکار آج کل کے مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں. وہ اس طرح کے مشرکین کہتے تھے مسلمانوں کو، تمہیں بڑا دعویٰ ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم غلط ہو، تمہیں اپنی نمازوں کے اوپر بڑا وہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تمہیں اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ بھی تو دیکھو ہم بھی کتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ کی تعمیر ہے، بیت اللہ کی حفاظت ہے، حاجیوں کی خدمت ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اور اس طرح کے. تو اگر تمہارے پاس 4 اعمال ہیں، ہمارے پاس بھی 4 اعمال ہیں، تو تم کس بنا پر اپنے آپ کو بہتر، افضل، خیر، جنتی اور ہمیں برے اور شر اور جہنمی کہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. یہ جواب اس وقت کے مشرکین کے بارے میں بھی تھا، اور یہ جواب آج کے کفار اور مشرکین کے بارے میں بھی ہے. وہ کیا تھا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جب یہ مشرکین کفر کے مرتکب ہیں تو کفر کے ارتکاب کے ساتھ ان کا کوئی بھی عمل وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا. اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات واضح فرمائی وہ کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر ایمان وہ شرط ہے، اس کے بعد اعمال آتے ہیں، پھر اعمال قابل قبول ہیں. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اعمال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. چلیں خیر نیکی اور کے کام وہ جو کر رہے ہیں دنیا کے اندر ان کو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ و صلہ دے دیا جائے گا. اسی طرح آج دنیا کے اندر کفار اور مشرکین جن کی خدمات اور انسانیت کے لیے کام کاج اور ترقی اور ٹیکنالوجی اور فلاں کا بڑا دعویٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو انسانیت کے لیے بڑے فائدے کے ہیں، لیکن اس کا صلہ اور اجر صرف اور صرف دنیا کی حد تک ان کے لیے ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کا اجر اور صلہ اور بدلہ وہ ضائع کر دیں گے اور انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ اور بدلہ انہیں عطا فرماتے ہیں. کفار اور مشرکین چونکہ ان صفات سے محروم ہیں، لہذا اللہ کے ہاں ان کے اعمال دنیاوی طور پر تو چلیں، شاید کسی نفع کا ذریعہ بن جائیں، لیکن آخرت کی ابد الآباد زندگی میں اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی طرح اس پارے کے و سورہ التوبہ کے مضامین میں سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی کا تذکرہ کیا، سب سے بڑی گمراہی.
اور وہ یہ کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے قرار دے دیا تھا، یہ ان کی مذہبی تعلیم بن گئی تھی، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعینہ ہی یہی گناہ کیا، جرم کیا، برائی کی نصارہ نے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن اللہ، مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑنا ہے، اللہ کی مار پڑنی ہے ان پر، اللہ کا غضب اترنا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کی اولادیں بنانا شروع کر دی، اللہ کی اولادیں تجویز کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اور ہم مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، پڑھا بھی ہے اور آگے بھی پڑھیں گے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی پوری کائنات تباہ کر دی جائے۔ یا اللہ، وہ کیوں؟ کس بات پر؟ کون سا گناہ، کون سا جرم ہوا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا لی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، خدا کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ پر اتنا بڑا جھوٹا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر پوری کائنات کو بھی تباہ کر دیا جائے وہ بھی تھوڑا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اب یہ جو مضمون ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے جو اہل علم لوگ تھے، بزرگ تھے، پیر تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کو اور عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو مذہبی پیشوا تھے، جو بزرگ تھے، جو اہل علم تھے، ان کو رب بنا لیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا عیسائیت کے اندر یہ جو پادری ہوتا ہے، پوپ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، انہوں نے ان کو خدا رب بنا لیا تھا۔ یہ قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ایمان لائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم نے اپنے جو اہل علم حضرات تھے، جو ہمارے راہب تھے، ہمارے جو پیشوا تھے، جو ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا تھا، جس چیز کو چاہیں وہ حلال قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں وہ حرام قرار دیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی، یہ تو تھا۔ حضور نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا مختصراً میں واضح کرتا ہوں کہ رسول جو ہوتا ہے، رسول وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے، لیکن اس میں بھی رسول اور پیغمبر نبی جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو ہی حلال قرار دے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو ہی حرام قرار دے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیا تو پھر نبی وہاں پر اللہ کے حکم کی روشنی میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، یا کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے یا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ نبی کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اس کو حرام قرار دے دے، یا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اس کو حلال قرار دے دے۔
لیکن بہرحال اس سے ہٹ کر نبی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ کرے۔ نبی حلال کرتا ہے چیزوں کو، یعنی ان کا حلال ہونا بتاتا ہے اور ان کا حرام ہونا بتاتا ہے، نبی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نمائندہ خدا ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ یہ جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پادری ہیں، پوپ ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، راہب ہیں، یہ بھی خدا کے نمائندے ہیں۔ یہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں، دین کے اندر جو مرضی فیصلہ کر لیں، دین کے اندر جو مرضی فیصلہ کر لیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہود و نصارہ کی اس بہت بڑی گمراہی کا خاتمہ فرمایا کہ خدا کا نمائندہ صرف نبی اور رسول ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کے علاوہ کوئی خدا کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ایک شخص نے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ فرمایا او بھائی، نا 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 نا، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اسی لیے میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا پابند ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا تو تم نے میری بات ماننی ہے، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا تم نے میری بات نہیں ماننی۔ میں نبی کا نمائندہ ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے اہل علم کو، راہبوں کو، درویشوں کو، بزرگوں کو اللہ کا خلیفہ بنا لیا تھا، جس کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، شریعت کا جو مرضی فیصلہ اپنی طرف سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور ایسا کرنا گویا ان کو اللہ کے ساتھ رب بنانا ہے، گویا ان کو اللہ کے ساتھ رب بنانا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی تھی یہود و نصارہ کی کہ انہوں نے اپنا دین پکڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا کہ لوگ جو مرضی فیصلے کریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو وضع اور قطع اور شکل دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب یہ ہے کہ کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو تقریباً 8 قسم کے افراد کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 1، انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقیر کے لیے، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، بالکل تہی دامن تہی دست، فقیر اسے کہتے ہیں۔ والمساکین، دوسرے جو ہیں وہ مسکین ہیں۔ مسکین وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، ضروریات ان کی زیادہ ہیں، وسائل ان کے کم ہیں، وہ اپنے اخراجات خود پورے نہیں کر پاتے، ان کو قرض لینا پڑتا ہے، ان کو امداد لینی پڑتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور تھے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نئے نئے لوگ اسلام میں آتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے تو مؤلفۃ قلوب، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے زکوٰۃ سے ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا تھا۔ وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرانا، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کوئی شخص غلام ہوتا تھا تو اس کا مالک کہتا تھا اگر مجھے اتنے پیسے لا دو، مکاتبت اس کو کہا جاتا تھا، 18ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا کاتبوہم کے الفاظ کے ساتھ۔ تو وہ کہتا تھا اگر تم مجھے اتنے پیسے لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس غلام کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور 5ویں جو ہے والغارمین، غارمین مقروض یعنی ایسا مقروض کہ جو اپنا قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کرے اور اپنی جان چھڑائے۔ یہ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ اور وفی سبیل اللہ،
فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ اس درجے مشغول ہیں کہ ان کے پاس اپنے کمانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، اپنی معیشت کمانے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس قدر وہ اللہ کے دین کے اندر مشغول ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور 8واں مسافر، ایسا مسافر کہ جو کہیں دور چلا گیا ہے اور بے یار و مددگار ہے اور اس کو مدد درکار ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ جو ان افراد کا تقرر ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا ہم آخری مضمون اب دیکھتے ہیں، مضامین تو اور بھی ہیں لیکن ہم بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طبقات کا ذکر کیا ہے، ایک مومن اور ایک منافق۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومنوں کا رجحان کس طرف ہوتا ہے، مومنوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ منافقین کون ہوتے ہیں، ان کا رجحان کیا ہوتا ہے، عموماً سوسائٹی کے اندر، معاشروں کے اندر وہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ان کے دلی رجحان ہیں، ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے افراد کے ساتھ، اور پھر آخر میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق منافق کو پسند کرے گا، منافق منافق کی طرف بھاگے گا، منافق منافق کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ اٹھنا اچھا سمجھے گا۔ اچھا، یأمرون بالمنکر، ان کا عمومی جو رویہ اور طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلانے میں لگے ہوتے ہیں، منکرات کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں برائی کو، برائی کی طرف کی ترغیب دیتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں، برائی کی طرف لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور دوسری طرف نیکی اور بھلائی کو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے دبایا جائے، کم کیا جائے، ختم کیا جائے، نیکی کو اور بھلائی کو۔ گویا نیکی پروان نہ چڑھے، برائی پروان چڑھے، یہ برائی کو پروان چڑھانے میں لگے رہتے ہیں اور نیکی کو دبانے اور ختم کرنے اور نیکی کی حوصلہ شکلی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، کبھی بھی خیر، نیکی، بھلائی، انسانیت کی خدمت، ایسے کاموں میں ان کا مال خرچ نہیں ہوگا، یہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے وہاں پر۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلایا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ہی حسبہم، اور یہ جہنم ہی ان کے لائق ہے۔ ولعنہم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی ہر رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ابدی عذاب ہے۔ دوسری طرف والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن کو سپورٹ کرتا ہے، مومن کا معاون بنتا ہے، مومن کا مددگار بنتا ہے، مومن کا ساتھی بنتا ہے، مومن کو سہارا دینے والا بنتا ہے، اس کی خیرخواہی کرنے والا بنتا ہے۔ اولیاء یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر اچھائیاں اور نیکیاں اور خیر اور بھلائی یہ کام زیادہ ہوں، یہ پروان چڑھیں، ان کی اشاعت ہو، ان کی تبلیغ ہو، یہ نیکی کو پھیلانے میں لگتے ہیں، یہ نیکی کی ترویج میں لگتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ برائی، شر اور غلط کام جو ہیں وہ جتنا ہو سکے ختم کیا جائیں، ان کو معاشرے سے مٹایا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کو معاشرے سے ان کا نام و نشان مٹایا جائے۔ یہ ایمان والوں کی کوشش ہوتی ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، وہ خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، وہ خیر عام کرنے والا ہوتا ہے، وہ خیر کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے، خیر کی تلقین کرنے والا ہوتا ہے، خیر کی ترویج کرنے والا ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔
उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम भी फरमाएंगे और जिन पर रहमतें भी नाजिल फरमाएंगे। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, इन मोमिन मर्दों से और इन मोमिन औरतों से अल्लाह ने वादा कर लिया किस चीज़ का? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा की जन्नतों का जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और इन हमेशा की जन्नतों में अल्लाह इनको ऐसे ऐसे महल्लात, इमारात और रिहाइश गाहें नसीब फरमाएंगे कि क्या कहना उनका। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह इनसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जाएंगे। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। अल्लाह पाक हमें इन ईमान वालों की फहरिस्त में शामिल फरमाए और अल्लाह पाक ईमान वालों वाले कामों की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और आखिरत में अल्लाह हमें इन ईमान वालों वाला अंजाम ही नसीब फरमाए। मुनाफिकीन से, उनके बुरे किरदार से, उनके बुरे अंजाम से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी पर इक्तफ़ा किया जाता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए अमल की राहें आसान फरमाए।